نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ خالق ارض و سما نے مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، لیندے تو چڑھدا اور دکھن تو پہاڑ، آسمان دی چھت دے تھلے مختلف قسم دی مخلوق تخلیق فرمائی اور اس انسان نو اپنی قدرت دا شاہکار بنایا۔ پھر اس انسان نو اپنی ذات تو متعارف کران واسطے ایک ایسا مخصوص طبقہ اور ایک ایسی پاکیزہ جماعت منتخب فرمائی جو انبیاء اور رسول دی جماعت ہے۔ مختلف اوقات میں اقوام عالم دی طرف بڑے بڑے عظیم الشان، رفیع الشان نبی اور رسول مبعوث کیتے گئے۔ یہ سلسلہ چلدا چلدا سید العالمین تک پہنچا۔ اس سلسلہ دی ابتدا سیدنا آدم تو ہوئی اور اس سلسلہ نبوت اور رسالت دی انتہا سید العالمین تے ہوئی۔ پوری مخلوق نو اپنی ذات تو متعارف کران واسطے رب العالمین نے آسمان تو ایک نسخہ کیمیا نازل فرمایا۔ وہ کتاب آپ نے پھر انہاں لوگاں نو آپ پڑھائی، اول تو لے کے آخر تک اس کتاب نو پڑھن والے پھر ایک بہترین جماعت تیار ہوئی۔ اس کتاب دی ابتدا آپ تو ہوئی غارِ حرا چوں اس قرآن حکیم دی ابتدا ہوئی اور پہلی وحی الہی آپ تے نازل کیتی گئی۔ اقرا
آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھیا ہوا نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل اس طرح کہو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی الہی ہے۔ مکی زندگی اور مدنی زندگی 23 سال دی نبوت دی زندگی، یہ قرآن حکیم 23 سال وچ نازل کیتا گیا۔ غار ہرا چو ابتدا ہوئی اور عرفات دے میدان وچ ایدی تکمیل دا اعلان کیتا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن حکیم دے 30 پارے آسمان تو زمین تے اترے نے اور یہ دی تکمیل دا اعلان ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر اس کتاب نو پوری دنیا دی ہدایت اور رہنمائی واسطے نازل فرمایا اور ضمیر جمع دی لیا کے کہ اس کتاب نو اسی ہدایت دا منبع بنایا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ لقد دو قسماں نے، جدو ماضی تے قد آئے پھر معنی قسم دا ہوتا ہے، جدو قد تے لام آ جائے پھر بھی معنی قسم دا ہے۔ کنیا قسماں بولو گونگیو بولو، کنیا قسماں؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ میں دو قسمہ اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک آسمان تو کتاب اتاری ہے، یہ دے بھی تواڈا ذکر ہے، تواڈے حالات زندگی دے نے، زندگی گزارن دے اصول نے، زندگی دے نشیب و فراز نے، خوشی اور غمی دے مواقع نے، تبیان لکل شے ہدی و رحمہ و بشرا للمسلمین۔ صبح تو شام، شام تو صبح، مر چلے ہو دوڑ لگی ہے، پوری نہیں پیندی۔ مانا والے دے لوگوں ساری دیہڑی کھپ تپ کے رات نو ڈگ پیندے ہو۔ یہ کی وجہ ہے؟ قرآن نے سب تو پہلے مسئلہ روٹی دا حل کیتا ہے، تو انہوں کیوں نہیں ملتی؟ کیوں بھائی؟ سب تو پہلا مسئلہ روٹی دا حل ہوا ہے، سب تو پہلے کس طرح؟ الحمد
للہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جو رب العالمین. رب العالمین کا کی معنی ہے؟ وہ پڑھو مانسو، دسو مینو، مولوی صاحب انہوں کو سمجھایا کرو کی معنی ہے. روٹی دا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر روندے پھر ہو کیوں؟ مینو مطلب سمجھاؤ ادا. الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جڑا سارے جہاناں نو، عالم نے عالمین سارے جہاناں نو روٹی دیندے اپنیاں نو، بیگانیاں نو، دشمناں نو، دوستاں نو، کالیاں نو، گوریاں نو، سونیاں نو، کوجیاں نو دیندے. کہ جی عابد زاہد فاسق فاجر، یہ اصل وجہ ہے کہ تواڈے پلے ہے کوئی نہیں. عابد زاہد فاسق فاجر نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون، ای پالن ہارا پالے ذاتاں صفتاں اوپر جے رب ود کٹ رزق پہنچاندا رب العالم کیا نہ جاندا پھر واحد کیویں صداندا. روٹی دا مسئلہ حل ہو گیا. کیوں بھائی کرسی تے بیٹھے ہو میرے ویکھن دے ہو سنڈے ہو، ہویا مسئلہ روٹی دا. ہن بات واضح ہو گئی. میں جی دسنا چاہنا آگے چل کے بات، یہ 30 پارے قرآن ہے، 30 پارے، اور اس قرآن نو کیا تبیان لکل شے، تبیان لکل شے وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. قرآن ساری دنیا دے مسائل دا حل پیش کرتا. تہاڈا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ لڑ مر چلے ہو. ہن کاش کہ میری کسی گل سمجھو پڑھو مانسو. میں ہن کی کراں؟ لقد انزلنا، میں ایک قسم کھانا، پھر فرمایا میں دوجی قسم اٹھانا، مینو الہ ہون دی قسم، مینو رب ہون دی قسم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. یہ تہاڈا ذکر ہے. آئے میرے اللہ، کس طرح سنائیے کس طرح سمجھائیے. پڑھو مانسو. یہ بات کر کے ضمیر جمع دی کم، لقد انزلنا الیکم، کم ضمیر جمع دی. اللہ دا واسطہ دے بول چھڑو پیو دیو پترو، کم ضمیر جمع دی. پھر اپنے رسول نو کیا نزلنا علیک الکتاب، اتھے علیکا، اتھے ضمیر جمع دی، اتھے واحد دی. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. اے میرے رسول، اسا اس قرآن نو تیرے دل تے اتاریا. کیوں نہیں؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یہ دے وچ ہر شے، یہ دے وچ دین بھی ہے، یہ دے وچ دنیا بھی ہے،
یہ معیشت بھی ہے، یہ معاشرت بھی ہے، اور یہ ساری دنیا دی سیاست بھی ہے۔ کوئی بندہ کہے بھی سیاست نہیں، یہ ساری دنیا دی سیاست بھی ہے، پر یہ سمجھن والا سیاسی بنتا ہے۔ جنہوں سیاسی کہندے ہو، سیاسی، انہوں کون سیاسی کہندا ہے؟ جنہ پینٹاں پائیاں نے جب بکری نو بوجھا چاڑیا، نلائق نہ ہون تے کاندھ نہ کھلو کے پیشاب کرن دیا ہے۔ یہ کون نے پڑھیا لکھیا ہے؟ پڑھیا لکھیا روز جان دیا نو، انہوں پڑھیا لکھا کہندے ہو؟ وہ یہ پڑھیا لکھا ہے، یہ بے پڑھے لکھے کنوں کہندے ہو؟ جڑا دین نو سمجھتا ہے، تبیان لکل شیء، یہ دین ہے، دنیا ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، اور ساری دنیا دی یہ سیاست ہے۔ کوئی دنیا دا مسئلہ ماننا والے دے رہائشیوں، کوئی دنیا دا مسئلہ ہے ہی نہیں جدا قرآن نے حل نہ پیش کیتا ہوئے۔ کوم گل کرو میرے نہ اٹھ کے کوئی بندہ سوال کرے، میں سوال دا جواب دینا، کوئی مسئلہ۔ آپ دے زمانے سپریم کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے ہائی کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے سیشن کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے سول کورٹ کوئی نہیں، آپ دے زمانے تھانہ کوئی نہیں، اور آپ دے زمانے چوکی کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ تے فیصلے کتے ہوندے سن؟ کیوں بھائی؟ وہ میاں اے موبائل رہن دے، ہن میرے ویکھو فیصلے کتے ہوندے؟ مسجد فیصلے نہیں تھے۔ اچھا یہ دسو بھی تواڈے پنڈ بے نماز تے کوئی نہیں نا؟ واہ بھائی واہ، سارے اولیاء اللہ ہی نے، کیا بات۔ ساری دنیا دے مسائل دا حل مسجد جو ہے بند کر جڑا جائے، ٹھیک ہے۔ ہن ایک کتاب آپ نے پڑھائی ہے، جنہ پڑھی ہے اور پوری دنیا دے ہیرو بنے نے۔ جنہ ایک کتاب پڑھی ہے، سواریاں تے سوار نے، سواریاں دیاں لگاماں ہتھاں وچ نے، گھوڑیاں دیاں رکاباں وچ پیر نے۔ میں ایک سوال کرنا ذرا آنکھاں میرے کر کے دسو، قرآن 30 پارے ہے، یہ ابتدا مصطفیٰ تو ہوئی ہے، یہ انتہا رسول اللہ تے ہوئی ہے۔ 30 پارے قرآن ہے، قرآن دے 30 پاریاں دے حافظ ملن گے تے قاری ملن گے۔ میں ہن کوئی یہ تو نہیں میں ڈردا گل نہ کرا نا، یہ نہیں گل۔ میں سوال کرنا ماننا والے دی سرزمین چو صرف پیار نہ پہ میں وہ قرآن دیکھنا چاہنا جیڑا 40 پاریاں دا ہے۔ کیوں جی؟ حق حاصل ہے نا سانو پہ 40 پاریاں دا قرآن میں وہ بکھاؤ۔ ایتھے ایک مولوی صاحب کہہ رہے سن، انہوں نے بھی نام لین دے ہیں، قرآن 40 پارے سنے ہیں نا بھی 40 پاریاں دا، وہ دی ایت سناؤ، میرے کو سنو جتوں مرضی ہے میں سنانا، انہاں 40 پاریاں دی کوئی ایت سناؤ، تو پھر ہر شے ہی ودا علیحدہ۔ سویر دا ٹائم ہوندا ہے، اجے لوگ ستے ہوندے نے، اذان ہون ڈئی ہے، یہ اذان مڈوں کتھوں ہوندی شروع تے مکدی کتھے ہے؟ یہ اذان اور
میاں میرے لکھاں کر کے کھول ذرا، تینوں میں لیا کے دینا سرما لطیف تاکہ تیری آنکھاں خراب نہ ہو. ادھر وے وہ جیڑی اذان ہے، جیڑی اذان میں کہنا ابو معذورہ نو اذان رسول نے سکھائی، عبداللہ بن ام مکتوم نے اذان رسول اللہ سامنے کہی، بلال نے اذان رسول اللہ دی موجودگی چ کہی. اس اذان دی ابتدا کتھوں ہوئی تے اذان دی انتہا کتھے ہوئی؟ کیوں جی سواد تے پھر ہوندے نا، لیکن یاد رکھو کسے جمنا ہی نہیں، کوئی پتر جمن جوگا ہی نہیں، نہ بازو نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اذان بلال والی میں بخونا، ابو معذورہ والی اذان میں بخونا، عبداللہ بن ام مکتوم والی اذان میں بخونا. وہ کی حصہ اسلام دے وے تیرا سارے ملک دا نظام درم برم کر دیتا ہے. یہ جڑی اذان ادھی رات نہ اٹھ کے کہندے وہ اذان کنے کہی ہے، کنے پڑھائی ہے، کنے اخوائی ہے، دسو وہ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ وہ جے بیوقوف لوگ اے مذہب شیعہ مذہب اسلام ہے، شیعہ نو مذہب کہہ سکتے ہیں؟ نا 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 نا، یہ کس طرح مذہب ہے؟ کس طرح مذہب بن سکتا ہے؟ رسول اللہ دی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری وچ، آخری صحابی فوت ہویا ہے ابو طفیل سن 110 ہجری وچ. تابعین دا دور گزریا 180 تک اور تبا تابعین دا دور 220 تک، 220 تک دا دور مکمل ہے امن دا. یہ دور ختم ہو گیا. ہن یہ جیڑا سلسلہ چلیا ہے اذان رسول اللہ نے کھوائی ہے، یہ کتے پورے حدیث دے ذخیرے چ اذان مل سکتی ہے؟ نا، مکن دا نا ہی نہیں لینی. اور دوجے بھی پائیے نے ساڑھے نہ لڑائی کا دی جو ہے، ساڑھے نہ جھگڑا کا کر دیو. ایک مسجد دی دوجی نال نہیں رلدی، دوجی دی تیجی نال نہیں رلدی، تیجی دی چوتھی نال نہیں رلدی، پراں کتے نک ڈوب کے مر جاؤ. اذان مکے دی مدینے دی لیندے دی چڑھدے دی دکھن دی پہاڑ دی اہل حدیث دی اذان میں جو فرق آ جائے تے مجرم میں اور تیرے پنڈ دیا ساریاں مسیطہ دی اذان ایک کو جی ہو جائے میں ساری زندگی تیرے کر دی غلامی کراں. بے وقوفہ کتے بنائی ہے؟ اے بنایا شیعہ سنی بھائی بھائی، کہ جی شیعہ سنی بھائی بھائی، تیجی قوم کتوں آئی؟ کیوں شیعہ سنی بھائی بھائی تیجی قوم کتوں آئی؟ بے وقوف شیعہ سنی بھائی بھائی تیجی قوم مدینے ہو آئی. ساڈا تعلق اوتھے نالے وہ ماں دا پتر دا نقص تے کٹ کے بکھایا ہے. اوے کسی نے ماں نے جمیا ہی نہیں ہوئے، جم ہی نہیں سکتی ہوئے ماں. اوے نہ اج جم سکتی ہے نہ سال نو جم سکتی ہے. میں ہن بھی کہنا اور میرے مسلک پہ نقص کٹ کے بکھا، اور میں رب وہ منیا جڑا بے عیب ہے، اور میں نبی وہ منیا جڑا بے عیب ہے، اور میں مسلک وہ منیا جڑا بے عیب ہے. وہ یہ تھے تو بات کا بھی کرنی ہے پڑھیا مانسا، نہ بریلوی بات کر سکتا نہ شیعہ بات کر سکتا ہے. انہیں بھی اپنا دین آپ بنایا، تو بھی اپنا دین بنایا ہے. تیرے پاکستان جو رہ کے دین دا نہ رہن دا کی مانا؟ اذان پھر قرآن مجید 30 پارے، لیکن کنے پارے دا ہے؟ بولو. میں کولوں بات کرنی ہے کیوں جی؟ 40 پارے دا ہے. وہ دی منو عید دسو، منو ایک عید یاد ہے. منو کہنا جی کیڑی عید ہے؟
میں کہ وہ یہ قید لکھی ہے کہ اذا لقیتم الفقراء فضربوہ بالنعلین، جتھے ملنگ من مار مار جتیاں انہوں نے توں کٹ دیو. یہ ہے کتے ہے؟ میں کہ اتھے ہے جتھے نہیں لب دی ہے. یہ ہن 30 پارے قرآن ہے. اور نصیب جاگ پہ ساڑی قسمت کتاب ملی، ابتدا ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، انتہا ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہون اے دے بعد وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین قرآن دا نام ہے، دین حدیث دا نام ہے. یہ ہن اذان وضو ہونے لگا ہے، وضو کرنے لگیا. بسم اللہ پڑھیے. اب ایک کوئی در بسم اللہ. جی اے وضو میں دسنا، اور میں وضو دسنا جڑا رسول نے صحابہ نو دسیا ہے. جیڑا تو وضو دسنا میں دس کے نہیں سنائی. وضو اتو ٹھانو ہوندہ ہے، شیعہ تھلے دانو جاندے دے ڈوب کے مر گئے. یہ وضو ہوندے ہے کہ وہ پہلا پیر توڑنے نے، اور پھر انہوں نے نال گل نہ گل ملا کے یہ جی اسی آپس میں پائی پائی ہیں نا، یہ نہیں بات ہو سکتی. میرے ساتھیو، اذان وکھری، وضو وکھرا، قرآن وکھرا. ہن نماز دی نیت ہونے لگی ہے نا. اے ویکھو تے اے موڈیاں دے برابر یہ دے اتھے کی ہے. دوسرے انہیں پتہ لگا بھی نماز پڑھن دیا ہے یا شاہی لئی صبح جتی کیڑی نوی ہے لہدہ چوری کر کے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اے ہے قرآن آسمان تو نازل شدہ. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. آسمان تو نازل شدہ کتاب، یہ پڑھان والے نے مصطفیٰ اور پڑھن والے نے اصحاب رسول. پھر انہاں پڑھے ہے، پھر جدر ٹرے نے کامیابی نے پیران دیا جتیاں چمیاں نے. انہاں دے بارے سواریاں دے بیٹھے نے، لگامہ ہاتھ وچ پھڑیاں نے، رکاباں پیر نے، گھوڑے دوڑ رہے نے، ہے نا، گھوڑے دوڑ رہے نے. عرش والے نے ویکھیا سین تے اسے طرح آیا والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. جب رسول دے صحابہ
گھوڑیاں تے سوار نے لگاماں ہاتھ وچ پھڑیاں نے اور جب دوڑ رہے نے تے عرش والے نوں اتنا سین پسند آیا اور میں میرے مصطفیٰ جو تیرے دیوانے اور تیرے منن والے تیرے ساتھی گھوڑیاں تے سوار ہو کے میدان جنگ دی طرف جا رہے نے اس زمین تے گھوڑے دراندے نے میں ویکھ کے انہاں گھوڑیاں دیاں چالاں تے انہاں ول عرش مولا تے راضی ہونا انہاں دے بارے کو بات کر دیو پڑھو مانسو نالے دیکھو یہ دین اسلام ہے اور دین اسلام نو منن والی وہ جماعت ہے جنہ دا واسطہ نہیں دے نال سیدنا حسین نواسہ رسول ہے رسول اللہ دی گود بیٹھتا ہے اور آپ چک دینے دیکھو نماز پڑھان لگے نے نماز پڑھان لگے سجدے چلے گئے حسن آیا اتے بہ گیا نانے دے آپ سجدے کہندے نے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کنی باری کہی دا بھائی کنی باری تینوں ایتھے ہن آپ جماعت کرا رہے ہیں ویک عزت عظمت شان ساڑھے کولوں ساڑھیاں نگاہاں نا کادا واسطہ ہے کادا تعلقے میں کیویں مذہب مننا رسول دی وفات 11 ہجری جو ہوئی ہے سن 11 ہجری جو رسول اللہ دی وفات ہوئی ہے سن 61 ہجری وچ سن 61 ہجری وچ واقعہ کربلا پیش آیا ہے واقعہ کربلا قرآن دے 3 پاریاں چو نہیں ملنا اے واقعہ کربلا حدیث دے ذخیرے چو نہیں ملنا جیڑا آدھی صدی بعد دا واقعہ ہے سن 61 دا او میں انہوں مذہب دا درجہ کیویں دے سکنا ریاض خاندان نبوت اے پیغمبر دے نواسے اوے او تے میری ایک جند جان نے پر میں تینوں پوچھنا میں مذہب شیعہ کیویں کہاں تیرا اسلام نال واسطہ کادا ہے اور جنہ دی تاریخ پیدائش رسول دی وفات تو 50 سال بعد دیئے اس واقعے نو میں قرآن حدیث تو کیویں تلاش کر سکنا کتنا چر بعد ہے بول چھڈو اے میزبانوں آج جیڑا 50 سال دا واقعہ بعد ہے انہوں کتوں لب دے ہو وہ میری نہیں سکتا وہ واقعہ ہے ہی نہیں ایک واقعہ ہے گزر گیا ہو گئی بات لیکن رسول اللہ عقیدت محبت وہ دی شان ہی بکھری ہے دیکھو آپ یہ گل ہے ڈر گئے ہو آپ ممبر تے خطبہ دے رہے ممبر تے خطبہ دے رہے ویکھیا حسن آ رہے ہیں حسین آ رہے ہیں دووے دووے آ رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں دعا دا پیر تل کیا ہے ڈگ پہ نے آپ نے خطبہ چھڑ دیتا ہے خطبے جو بولنا کسی نال بات کرنی آپ نال کوئی بات نہیں کر سکتا خطبے جے کہ تجھے نو بلا نہیں سکتے لیکن آپ ممبر تو اترے نے دعا براہمان حسن نو تے حسین نو چکیا ہے نال لے آندہ ہے ممبر دے قریب بٹھایا ہے خطبہ دے رہے ہیں اونا مل ویدن نال خطبہ دے رہے ہیں ذرا دیکھنا محبت اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں حسن اتے بہ گیا ہے آپ سبحانہ ربی الاعلیٰ کہیں جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں سبحان اللہ پیچھے صحابہ بھی مگر آمین سبحانہ ربی الاعلیٰ کہیں جا رہے ہیں ساڑھے دور دے ہندے ہیں تے سر چوک کے پوچھ دے ویندے کی گل ہوئی ایمانداری نہ ایک وہاں دی گل ہے ساڑھے دے پنڈ امام صاحب نے دیر کر دی تھی ایک مگروں آندہ ہے کہ اٹھو گے کہ آپ اٹھانا ہی پوے گا یہ تھے ہن آپ سبحانہ ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں
اور حسن اتنے بیٹھا ہے. دیر گزر گئی جدو آپ اٹھے نے تو صحابہ عرض کر دینے جی ایڈا لمبا سجدہ ایڈا لمبا سجدہ کیتا جے. فرمایا میں آپ نہیں کیتا. جدو میرا دوتا میرا نواسا حسن سجدہ کرن دے دوران اتنے آ کے بہ گیا ہے تے رب نے آسمان تو میرے دل چلکا کیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جب تک حسن اپنی مرضی نال اتر نہ جائے تو سجدے جو سر نہیں جھکنا. اور جیڑا آ کے نمازاں ہی لمیاں کرا دے دا مقام تے مرتبہ کی ہے. پر میں تینوں پوچھنا بھی تیرا انہاں نال واسطہ کہدا ہے. وہ کہڑے نے پھل رسول اللہ دے. اس واسطے یہ آپ دی کمائی ہے, آپ دی محنت ہے. 23 سالہ نبوت وچ آپ نے کمائی کیتی ہے. اور دیکھو انہاں دیاں تعریفاں ہو رہی نے, بڑھایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رسول دی تعریف کی تھی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رؤوف الرحیم ہے. اور وہ جی جماعت انہوں رنگ کیوں جا چڑھیا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بین. آپس میں انہیں رحم دل نے. دیکھو ایک ایتھے ڈگا ہے, ایک اگے ڈگا ہے, ایک اگے ڈگا ہے. پانی پلان والا یعنی پیالہ ہاتھے رکھیا ہے پانی والا تے منہ دے قریب لے ہونا ہے. اجے وہ دے منہ پانی پان لگا ہے. دوجے پاسوں آواز آئی پانی. ایک کہیں دا مینوں رہن دے گا ہو. جب دوجے کو گیا ہے تیجے پاسوں آواز آئی پانی. انہیں کیا کہا ہو ادھر ویکھا ہے یہ رسول دی کمائی ہے, وہ میرے رسول دی محنت ہے, یہ آپ نے محنت کیتی ہے, آپ دی محنت دا نتیجہ ہے. پوری دنیا وچ کسے نو ایہو جے ساتھی نہیں ملے جہو جے رب نے مصطفیٰ نو عطا فرمائے نے, جنہ تے عرش والا بھی ناز کردا ہے. یہ ہے قاری صاحب کہندے نے پیشوری رکھو اس طرح سمجھے ہوئے جی میں ہتھیارے تے آئے نے. میرا خیال ہے کہ میں ہی سمجھتا سا, میں نے فون کیتا ہے, میں یہ سمجھتا رہا بھی شاید میری تہاڈی ملاقات ادو ہی ہوئے جدو امام مہدی نے ہونا ہے. کیوں جی یہ پتہ نہیں کی بنیا صاحب, یقین جانو. دیکھو آپ دی محنت ایتھے پانی دا پیالہ ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ رسول دی کمائی ہے. ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی جتے شور کتن گدڑ گور بولن
کہ 3 رہ گئے، باقی سارے بدل گئے، صرف 3 رہ گئے۔ کیڑے کیڑے؟ مقداد، ابو ذر غفاری تے سلمان فارسی، 3 بچے نے، باقی سارے دے سارے دین تو انحراف کر گئے۔ اور دوستو ذرا اندازہ فرماؤ، اور جنہ اتے عرش والے نو اناز ہے، اور جیڑی کمائی ہے مصطفیٰ دی، اور جنہ دیا عزتاں رب دی نگاہ وچ اس قدر نے کہ غار چ بیٹھے ہوئے نے، اور گود صدیق دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوری چ سر رکھیا ہے، آرام کر رہے ہیں، اکھاں بند نے، اور آپ فرماؤنے نے اے ابو بکر، جعفر کشتی لے کے مکہ معظمہ تو جا رہا ہے حبشے دی طرف، اور دریا میں جو دی کشتی ہے، کشتی جو بیٹھا ہے جعفر تیار، علی دے بھائی کشتی چ سوار نے، اور غار حراج بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے نے، اور گود صدیق اکبر دیئے تے مسکرا کے فرمان لگے مینوں نظر آ رہی ہے کشتی، تے ابو بکر صدیق عرض کر دینے ذرا مینوں بھی بخا دیو، اوے اس طرح ہاتھ پھیریا ہے، انج اے رسول دا ہاتھ انج پھیریا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جدو آپ دیکھ رہے ہیں تے صدیقی اکبر بیٹھے ہوئے نے، چوری وچ سر مصطفیٰ دا ہے، جدو نگاہاں اٹھائیاں نے، اتھوں کنی دور حبشہ ہے، غار حرا تو فرماندے نے مینوں جعفر دی کشتی جاندی ہوئی، اکھاں نال نظر آ رہی ہے، تے سیدنا ابو بکر کہنے لگے اللہ دے رسول ذرا مینوں بھی دکھا دیو، صرف اس طرح ہاتھ پھیریا ہے، انج ہاتھ پھیر دیا سار، کہنے لگے سنا، فرمایا اسی طرح ہی جویں تسی دیکھ رہے ہو جعفر دی کشتی سمندر پار کر دی، حبشہ نو جاندی ہوئی، میں ابو بکر صدیق بھی اپنی اکھاں نال دیکھ رہا، یہ مقام رب نے صدیق اکبر نو دیتا ہے۔ فرمایا ادھروں مدینے دے لوگ انتظار کر رہے ہیں ساڑی آمن دا، یہ غار چو نکلے نے، حالاں اس غار چ جانا بڑا اوکھا ہے، میں اس غار سور چ گیا، میں غار حرا چ بھی گیا، سن 74 گیا، 74 گیا، 75 جایا، سن 74 میں غار حرا چ گیا، اور اس جگہ تے میں بیٹھا جتے رسول اللہ بیٹھتے سن، اور بیت اللہ شریف وال منہ کر کے آپ اللہ دی یاد وچ مشغول ہوندے ہیں، میں اس جگہ تے ایک کوئی آدمی بیٹھ سکتا ہے غار حرا چ، میں بیٹھا، اور غار سور چ ایتھے ہن جدو نکلے نے مکیوں، ذرا ویخ مقام صدیق دا، آئے ہائے، کہنے لگے میرے پیراں نوں درد محسوس ہوندا ہے، ہم عمر نے تقریباً برابر عمر ہے، پر صدیق اکبر نے کیا کہ میں خدمت واسطے تیار ہاں، زمین تے بہ گئے، اور رسول اللہ نے ایک پیر ادھر رکھیا ہے، ایک ادھر پیر رکھیا ہے، اور ایتھے شیعہ خود مند ہے اس بات نو، چو رفتند چندیز دامائے گشت، چو رفتند چندیز دامائے گشت، قدوم فلک سائے مجروح گشت، ابو بکر آنگا بدوشش گرفت، ملیزی حدیث است جائے شگفت، کہ درکس چوت قوت کے جائے پدیر، کہ بار نبوت توانند کشیر، کہندہ میں خود حیرانا کہ انہا وزن ابو بکر صدیق نے موڑیا تھی کیویں چوک لیا، حالاں وہ جو ترازو لے کے فرشتے ترازو لے کے کھڑے نے، اور رسول اللہ تھلے لیٹے نے، اوپر ایک فرشتہ ہے ایک تھلے ہے، اوپر والا تھلے ہے، کہنے لگا ذرا رسول دا وزن کرنا ہے، ذرا مقام مرتبے دا پتہ چل جائے، آپ نو بٹھا کے ترازو دے پلڑے رکھ دیو، یہ حدیث دارمی شریف دیئے، وزن کیتا ایک نال، آپ وزنی نکلے، اوپر والا کہنے لگا ایک نال 9 ملاؤ،
10 نال وزن ہویا پھر بھی آپ بدنی نکلے. فرمایا 10 نال 90 اور پاؤ 100 ہویا پھر بھی آپ بدنی نکلے. فرمایا 100 نال 900 اور پاؤ پھر بھی آپ بدنی نکلے. فرمایا 1000 دے نال 1000 نال وزن کیتا آپ پھر بھی بدنی نکلے. فرمایا اول تو لے کے آخر تک ساری دی ساری امت یہ اولیاء بھی نے اتقیاء بھی نے اصفیاء بھی نے اور بڑے بڑے اتقیاء بھی نے کیوں جی بزرگ بھی نے یہ امام بھی نے سارے اب بڑے بڑے دربارہ مزارہ والے بچ نے اوے نا ادھر ایک ایڈیاں وڈیاں مچھاں رکھیاں نے جویں ٹگے نوں دواگا پایا ہے یہ کون ہے سیون شریف ہے تسی دسو ایڈیاں وڈیاں مچھاں اسلامی نقطہ نہ ہے اور پھر انہوں نے نام وزن کیتا. فرمایا بس اوپر کہنے لگا تھلے والے نو رب کریم نے فرمایا پوری دی پوری امت رسول دی اگو ترازی پلے چ رکھ دیو میرا مصطفیٰ ساری امت نال وزنی ہے اور جیڑا وزن وچ ساری امت نال زیادہ ہے شیعہ خود کہندا ہے تو رفتند چندی زدامہ دشت قدوم فلک سائے مجروح گشت آندہ میں حیران ہاں پہ انہا وزن صدیق نے اپنے موڑے تھے کی میں چوک لیا اور پھر غار تک لے گئے اور اس غار وچ بندہ جا نہیں سکتا کھلو کے یہ کوئی کبے بے کے پھر بھی نہیں جا سکتا بے کے بھی نہیں جا سکتا نال زمین دے رگڑا کھا کے جاندہ غار سور ہونا کوئی دور صحیح ہوندہ ہے تو انہوں کہہ دن مل جاواں گا کیا جی پریشان نہیں ہونا لے جاں گا میں نال خرچہ بھی دیاں گا حسن کہے تو ڈے ہو میں ایڈا رہا نہیں لے جاں گا نال تو اور اوتھے میں غار سور وچ گیا اور اوتھے جانا بڑا مشکل ہے اور واہ صدیق تیرے قربان جاواں گئے نے اس غار نو صاف کیتا ہے اور او دے سوراخ بند کیتے نے کوئی نہیں رہ گیا اور اپنے پیر دی اڈی ایک سوراخ رہ گیا وہ دے کے آواز دیتی ہے اور رسول نے کہا آ جاؤ ذرا ویکھو پیار تے محبت دا کدے بارے گلے کرنا ہے وہ کون گلے کدے کرنا ہے جدے بارے آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا جن نے میرے تے احسان کیتا ہے میں سب دے بدلے دے چکا اور میرے صحابہ صدیق دا مکروز جا رہا رسول اللہ نے فرمایا صدیق اکبر دا میرے ذمہ قرض ہے قیامت والے دن اپنے خزانیاں چو رب قرضے ادا کرے گا میں صدیق دا قرضہ اتار نہیں سکیا انہاں کہ میرے ذمہ احسان ہے صدیق اکبر دا اندازہ فرماؤ آپ خود اعتراف کر دیں اور وہ کہنے سانا پہلا ستے ہو چوڑی وچ بٹھایا ہے کیوں نہیں اور وہ بعد وہ آئے نے پھر ویکھو عزتاں ہو رہی ہیں عزتاں ہو رہی ہیں جدو پچھوں آئے نے فوری طور تے وہ مانا والے دے اوپر ہو عزتاں ہو رہی ہیں مکڑی نو گیا مکڑی نو گیا عدم ملحوظ رکھنا ہے جتھے صدیق دی چوڑی وچ مصطفیٰ سر رکھ کے لیٹیا ہے فرمایا باہر دروازے تے جالا لا دے اوے انہاں بدھواں بیوقوفاں نو پتہ لگ جائے پہ لنگن والے دی وجہ نال وہ جالے نہیں رہندے مکڑی دی ڈیوٹی لاتی گئی ہے درمیان چ جالا لاتا ہے اور فوری طور تے کبوتری نو کیا پہ جلدی آ جا اسے ویلے ایڈی چھتی کہے دی ککڑی آنڈے نہیں دی یعنی ہن اوتھے آ کے کبوتری بیٹھی ہے درمیان جدو آئے دروازے دے برابر انہیں آکھیا سگار وال چاتی مارو دوجا کہنے لگا بیوقوف ہو وہ ویکھو جالا ہے جے کو لنگدا تے جالا ایتھے رہندا
انہیں آخیا جی لنگتا تو کبوتری اڈ نہ جاندی. رب کریم نے فرمایا اوے تسی بیوقوف ہو، جدو میں حفاظت کرا مصطفیٰ دیا میں کائنات دی ہر شے نوں دے تابع کر دیواں. اس واسطے انہاں بھی کیا سی کہ ساری دنیا چ مینوں 3 چیزاں پسند آئیاں نے. سیدنا ابو بکر نے کیا 3 چیزاں. پہلی چیز مینوں اے پسند ہے کہ رب مینوں مال دے تے میں مال دیاں پنڈا بن کے رسول دیا قدمہ چلا دیاں ٹھیر تے اپنے ہاتھاں نال مدینے دے غریباں تقسیم کر دے. تسی بھی چاہندے ہو نا یہ کہ رب دے تانوں رب دے مال. بھائی میری دعا ہے رب تانوں دے تاکہ تسی مولویاں دی خدمت کرو. کیوں جی کیوں جی قاری صاحب مولویاں دی خدمت کرو. وہ کہندے نے رب مال دے تے میں مال لیاواں تے تواڈے قدماں چ ڈھیر لا دیاں تے تسی مدینے دے غریباں تقسیم کر دیو. اور پھر عملی طور تے ثابت کر کے بخایا آیا مال سارا ہی لیندا ہے. ادھر میرے دیکھا کوئی شے نہیں، پر جدو گھر گئے نے پھر دروازے تے سوالی آیا ہے. ہن 4 چفیرے چاتی ماری تے ہن کیویں ہووے؟ ایک کمبل ہے پرانا، کمبل لا کے وہ 2 ٹکڑے کیتے نے اور ادھا لک بن لیا ہے ادھا اتنے لے لیا ہے. ادھر ویکھو میرے حال او مانا دے براؤ کمبل لا کے صدیق نے دیوار تے پیا پرانا کمبل کنز الاموال دی روایت ہے. کمبل لایا گھر دی 4 دیواری کوئی شے نہیں، کمبل دے 2 ٹکڑے کر کے ایک لک بن لیا کتے لے لیا تے وہ جوڑا لا کے کپڑے دا سوالی نو دے دیتا ہے. 2 منٹ نہیں گزرے جبریل آیا ہے اور رسول اللہ نو آن کے کیا جی ابو بکر دے صدقہ کرن دی مبارک دین واسطے آیا. تے آپ ایک کے حیران ہو گئے. فرمایا جدوں بھی آیا ہے بڑی شان و شوکت نال آیا پر آج صدیق آج کس طرح جبریل آیا ہے کپڑے کہو جے پائے نہیں. واہ ابو بکر تیری شان کنا لفظاں نہ ذکر کرا. پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور نہ کیا سب کچھ لٹاتا، پر جدوں جبریل آیا تے دیکھ کے رسول اللہ حیران ہو گئے. اور میں جدوں بھی آیا شان و شوکت نال آیا ہے اج کہو جے کپڑے پا کے آیا ہے. تے جبریل کہنے لگا میں کلے نے نہیں پائے. جدوں صدیق اکبر نے گھر دا سارا اثاثہ لٹا دیتا تے رب نے 7 آسماناں تے اعلان کروایا کہ اج اوہو جا لباس پاؤ جہو جا ابو بکر نے پایا ہوا ہے. ذرا اندازہ فرماؤ انہوں عملی جامہ کیوں پہنایا گیا ہے. یہ کون ہے ہستی جنہاں کیا پہلی چیز سب تو پسندیدہ اور دوجی بھی میری پسندیدہ ہے کہ بیٹی میری ہوئے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تے بی بی رسول اللہ دی ہوئے وہ بھی خواہش پوری ہوئی. تے تیجی فرمایا میری دل دی خواہش ہے کہ اکھاں میریاں ہون اور چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے. یعنی ویہدارا ہون یہی جماعت ہے میرے دوست. یہ رسول دی کمائی ہے اور آپ نے پوری زندگی محنت کیتی ہے. اور کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ. یعنی 3 نے لیکن قرآن کی دست ہے افواجا. فوج کنے واسطے دی ہے کوئی جی کنے بندے دی فوج دی ہے 3 دی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. میرے نبی تسی ویکھو گے ان قریب فوجاں دیا فوجاں جماعتاں دیا جماعتاں اس دین وچ داخل ہون گے اور وہ تسی اکھاں نال منظر ویکھو گے. جب دنیا تو جا رہے نے آپ نے اپنی زندگی وچ پیشین گوئی فرمائی اور اونا دی خلافت دا آپ نشاندہی کر کے دس کے گئے. 2 سال 3 مہینے 2 سال 3 مہینے خلافت کی دی ہے صدیق اکبر دی. 2 سال بولو 2 سال 3 مہینے
اور پھر دور آیا سیدنا عمر بن خطاب دا خلافت 10 سال تے 6 مہینے کہ نہیں 10 سال تے 6 مہینے اور پھر دور آیا عثمان غنی دا فرمایا 12 سال عثمان غنی دے اور پھر آیا حیدر کرار دا دور سیدنا علی اونا دا دور آیا کنا 4 سال 9 مہینے 4 سال تے 9 مہینے اور پھر دور آیا اونا دے بیٹے حسن دا یہ 30 سال دا دور خلافت دا رسول اللہ نے دس دیتا کہ میرے تو بعد صدیق ہے اور میرے اونا تو بعد عمر ہے اور ان تو بعد عثمان ہے ایک دن آپ کھڑے سن اوت پہاڑ تے کھڑے اور تینہ دا نام لیا اور حرکت جایا خوشی جایا فرمایا اوت پہاڑ ٹھہر جا تیرے اتے ایک نبی ہے اور تیرے اتے ایک صدیق ہے اور تیرے اتے 2 شہید نے جنہ دی شہادت دا ذکر رسول اللہ نے اپنی زندگی سمجھا دیتا اور واضح کر کے گئے کہ دین ایسی دا نام ہے اور آخر تک اگے نماز نیتی ہوئی ہے نماز پڑھ رہے نے پڑھا رہے نے اور پیچھے ایک پاسے رسول اللہ مکبر بیٹھے مکبر نے یقتدی ابو بکر بصلاۃ النبی و یقتدی الناس بصلاۃ ابی بکر ادھر ویکھو موڈے تے ایس پاسے رسول اللہ دے موڈے نال موڈا لا کے علی کھڑے نے اے عباس کھڑے نے اور کھبے پاسے سیدنا علی نے ادھر چاچا عباس ہے اور ادھر بھتیجا علی ہے درمیان سے رسول اللہ نے اور جدو مسجد نبی چاہے نے جماعت ہو رہی ہے آپ ابو بکر دے نال بہ گئے کھبے پاسے ابو بکر صدیق مکبر بنے نے آپ اللہ اکبر کہتے نے اور نال تکبیر دی آواز سن کے پھر نال صدیق نال نماز دی اذان دے آواز دے رہے ہیں اور او دے بعد ثابت کی کیتا کہ مگر ابو بکر دے مگر کھلار کے علی نو ثابت کر دیتا کہ میرے تو بعد خلافت دی ترتیب ہوئے گی نہ رنجش نہ کدورت نہ عداوت نہ دشمنی آپس میں ایک جگہ تے بیٹھ کے بڑھ یار نبی دیا یاران دا بڑھ یار نبی دیا یاران دا شک ہووی تے چل مدینے ویک سنجوگ مزاران دا بڑھ یار نبی دیا یاران دا میرے دوست دیکھ اونا دی آپس میں محبت تے عقیدت تے پیارے اور ایک دوسرے دے نال کس قدر الفت نال پیش آ رہے نے جنہ دی محبت پوری کائنات واسطے ایک روشنی دا مثال ہے مینار ہے میں بہت سارا تواڈا قیمتی وقت صرف کیتا ہے یہ ٹائم ہو گیا جی 11:30 کیا سی مینوں فرق نہیں پیندا پاویں 11:30 ہو جان پاویں 1:30 ہو جائے لیکن مینوں تواڈی محبت ملحوظ ہے میریاں تواڈے واسطے دعاواں نے کہ اللہ تعالیٰ انہاں مانا والے نو آباد رکھے جماعت نو قائم دائم رکھے تے تسی ایتھے کنے دے عرصے دے خطیب ہو چوتھا اللہ کرے کہ جماعت تو انہوں ہمیشہ واسطے خطیب رکھی یعنی ویکھے جے سارے چپ کیتے یعنی آمین نہیں نہ آکھیا وہ دی وجہ اے دیکھ کے اندازہ کر لو آج جمعہ سی تے جمعہ پھر تو انہوں پتہ ہے میں اتھے پڑھانا ہوں ذمہ داری دے تحت اتھے ہر قسم دے تے ہر رنگ دے لوگ ہوں نے پھر جمعہ پڑھا کے سپیشلی مانا والے واسطے میں سفر کیتا ہے میں اپنے واسطے تواڈے واسطے دعا کرنا کہ میری حاضری نو اور تواڈی تشریف آوری نو اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب